ومصليا ومسلما مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد تمام اہل مشرب، اہل مذہب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر جو مختصر موضوع ہے، تازہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ گزشتہ جمعرات بندہ ناچیز چند مسائل پر حضرت صغیر مدظلہ العالی کی بارگاہ میں مشاورت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر باہمی تبادلہ خیالات ہوا۔ مشاورت کے بعد جو تمام درویشوں، اہل مشرب، اہل مذہب ساتھیوں کے لیے فیصلے ہوئے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ سب کے لیے حتمی اور آخری فیصلے ہوں گے۔ پہلا مسئلہ تھا بیعت کرنے کا۔ حضرت کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تشریف لے جانے کے بعد بیعت کا سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا، اور ہندوستانیوں کا مزاج پیری مریدی کا ہے۔ تو اس پیری مریدی کے مزاج نے کئی لوگوں کو، کئی ساتھیوں کو دین سے ہٹانے اور دین سے اکھاڑنے کا نتیجہ دیا۔ وہ ادھر ادھر مرید ہونے شروع ہو گئے، اور جب مرید ہو جاتا ہے نا تو پھر مرید آج کل کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھنس گئے، ختم، بس اب خدا بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے اگرچہ جہالت یہ، لیکن لوگوں کا اعتقاد ایسا بن گیا ہے۔ تو مجھے کئی حضرات کہتے تھے تم بیعت شروع کرو۔ میں نے کہا بھائی بیعت تو آج تک بیعت ہونے کا اہل نہیں ہوا، بیعت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر وہ کہتے تھے حضرت صغیر کو عرض کریں۔ حضرت صغیر فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کریم بڑے امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اجازت ہوگی تو میں بیعت کروں گا، ورنہ نہیں۔
تو کل میں نے گزارش کی کہ حضور اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے بیعت تکمیل، اس میں دوسرے کو کامل بنانا ہوتا ہے، دوسرے کو عارف باللہ بنانا ہوتا ہے، اس میں تو مرشد کی اجازت ضروری ہے۔ مرشد کی اجازت کے بغیر آگے دوسرے کو مکمل کرنے والا فیض منتقل نہیں ہوتا۔ جو مثالیں بزرگوں نے دی ہیں کہ دودھ میں جھاگ نہ لگے تو مکھن حاصل نہیں ہوتا، یہ اسی بیعت کے لیے ہے جس کو بیعت تکمیل کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے بیعت نسبت، کہ لوگوں کا کسی بزرگ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا، اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سنی صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہونا پیر کا کافی ہے۔ تو میں نے گزارش کی حضور وہ اجازت کا مسئلہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہے، یہ چھوٹے لوگ آپ کے مرید ہوتے ہیں، چلو ان کا عقیدہ بچ جائے گا، دوسرے گمراہوں کے مرید ہو کر گمراہ نہیں ہوں گے بیچارے۔ تو مہربانی فرمائیں، بحمد اللہ تعالی آپ نے قبول فرمایا۔ یہ جو جماعت المبارک ہے آنے والا، اس سے آپ نے بیعت فرمانے کی ابتدا کر دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا، یہ جو ڈنر سیٹ جن کو کہتے ہو برتنوں کے، ان کا مسئلہ تھا، اس میں آپ کے سامنے کسی نے شوشہ چھوڑا، بغیر تحقیق کے بات کی کہ جی میں نے دیکھا ہے فیکٹری میں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی جانوروں کی، تو ساتھ اس نے پچر لگا دی کہ خنزیر کی ہڈیاں بھی تھیں اور ان سے برتن بنتے ہیں۔ آپ نے فوراً احتیاط کے طور پر ڈنر سیٹ میں کھانا پینا وغیرہ بند کر دیا، اور دوسرے ساتھیوں کو بھی روکنے لگ گئے، حتیٰ کہ بعض ہمارے جذباتی حضرات نے اپنے برتن توڑ دیے، ہزاروں کا لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ اور میرے متعلق جھوٹ اڑانے والوں نے یہ جھوٹ اڑا دیا کہ چشتی صاحب نے 7 بندوں سے معلومات لی ہیں اور ان کو تسلی ہو گئی ہے کہ بالکل خنزیر کی ہڈیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو استاد نے تو اعلان کر دیا لاہور میں۔ وہ میں نے کہا یار عجیب بات ہے، میرے تو فرشتوں کو پتہ نہیں، یہ تو الٹی کہانی ہے۔ میں نے تحقیق کر کے، مجھے دوست عامر صاحب ہمارے ہیں گجرانوالہ میں، ان کی فیکٹری ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گجرانوالے یہ برتن تیار ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے ادھر ادھر رابطہ کر کے بتایا کہ جتنے یہ بنانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاؤڈر بنا بنایا آتا ہے، ہمیں معلوم نہیں اس میں کیا ہے۔
ہم برتن تیار کر دیتے ہیں. یہ عامر صاحب نے مجھے بتایا. میں نے دوستوں سے کہا بھائی اس سے تو کچھ نہیں، اس سے تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ حرام ہے، پلید ہے، خنزیر کا کچھ جز اس میں شامل ہے. تو میں نے گزارش کی حضور جس نے یہ آپ کو اطلاع دی ہے نا، اس نے یہ مجازفہ کیا، حد سے تجاوز کیا ہے. اس نے پچر لگا دی اتنا بڑی ڈھیر لگے ہوئے تھے، تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ خنزیر کی ہڈی ہے؟ ہڈیوں کے ڈھیر میں کیسے معلوم ہوا یہ خنزیر کی ہڈی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہڈیاں ہیں نا، اس طرح فیکٹری عام جن میں ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، ان ہڈیوں سے فیڈ تیار ہوتی ہے، برتن نہیں تیار ہوتے. برتن اسی پاؤڈر سے تیار ہوتے ہیں جو بن کے آتا ہے. تو میں نے گزارش کی حضور اگر اس کو بلا لینا، وہ قطعی یقینی طور پر کوئی گواہی نہیں دے سکے گا ہمارے سامنے، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اس سے احکام جو ہیں وہ نہیں بن سکتے، اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہو سکتا. ہمارے فقہا نے لکھا ہے پرانے زمانے میں لنڈے کے کپڑے نہیں آتے باہر سے، پرانے زمانے میں اس طرح کپڑے آتے تھے. تو ظاہر ہے وہ کافر لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ پاکی پلیدی کا کوئی خیال نہیں کرتے، پیشاب وغیرہ سب. لیکن ہمارے فقہا نے فرمایا جب تک ان کپڑوں میں پلیدی نظر نہ آئے اس وقت تک ان کا استعمال نماز وغیرہ کے لیے بالکل صحیح ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اسلام ایسے سنی سنائی، اڑی اڑائی اور وہمی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ان کا استعمال برتنوں کا اس کی اجازت ہے. بات ہاں، اگر کوئی بندہ اپنے تقوی کے لیے بچتا ہے تو جتنا مرضی بچے، لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ ہمیشہ سے تقوی اور فتوے کا فرق چلا آ رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقیہ ہوں، امام ہوں، تو وہ بھی تقوی کے طور پر خود کے لیے سختی فرماتے تھے، دوسروں کے لیے ہمیشہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے وہ آسانی پر عمل کرتے تھے، کیونکہ آسانی اللہ پاک کو پسند ہے. آپ علیہ السلام جب صحابہ کو روانہ فرماتے تھے تبلیغ کے لیے تو فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا. علماء نے بہت شدت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو ایسی سختیاں ایجاد کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر علماء کرام نے تمہارے بہت سے شدت فرمائی. برتنوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. آگے آ گیا نمک کا مسئلہ. آپ کو معلوم ہے حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نمک کے مسئلے پر بہت سختی فرماتے تھے.
ان کے خبردار کرنے سے ہم نے آج تک اپنے گھر میں اپنے لنگر میں بازاری نمک جو ہے نا اس کو استعمال کرنا سختی سے منع کر دیا. ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا, ہمارے لنگر میں نہیں آ سکتا. لیکن وہ لوگ جو بیچارے مزدور محنت کا کام کر رہے ہیں, گھر ان کا کہیں ہے, وہ کہیں کام کر رہے ہیں, ہمارے جلسے ہوتے ہیں, جلسوں پر دور دراز سے لوگ آتے ہیں, ان کے لیے جب لنگر پانی کا انتظام نہیں ہوتا تو بازار سے کھانا مجبوری ہے. مسافر سفر پہ میں جاتا ہوں, سفر پہ اب کھانا رکھنا ساتھ مشکل ہے, خصوصاً باہر کے ملکوں میں گیا ہوں, وہاں پر تو ممکن ہی نہیں ہے کھانا اپنا رکھنا. کھاتے رہیں. اب یہ آ جائے گا الضرورات تبیح المحظورات, ضرورتیں کئی ممنوع کاموں کو جائز کر دیتی ہیں. ضرورتوں کی وجہ سے کئی ممنوع کام جائز ہو جاتے ہیں. تو اب اس شریعت پاک کی اس آسانی اور اس نرمی سے ان کے لیے اجازت ہے. ہاں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں, گھر میں ماشاءاللہ کھانا پکاتے ہیں, کھاتے ہیں, ان کا کھانا اپنے اختیار میں ہے, اپنے ہاتھ میں ہے. یہ غلطی نہ کریں بازاری نمک کھانے کی. وہ منصوبہ بندی والا نمک ہے, وہ تو ساری وضاحت ہو چکی ہے. تو نمک کا مسئلہ اس طرح حل ہو گیا. اب آ گئی بوتلیں. خصوصاً کالی بوتل, کوکا کولا, پیپسی, سنا ہے بھی اس پر سختی ہوتی تھی. میں تو اس مجبوری سے جب بلڈ پریشر چڑھتا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آدھا پانی اور آدھی 7 اپ ملا کے پیو, فوراً بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. میں یہ کرتا رہا ہوں, کسی وقت کر لیتا ہوں, لیکن اس کے اندر یہ دعویٰ کہ اس کے اندر شراب ہے, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے. پہلے تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. جس طرح برتنوں پر کوئی دلیل نہیں تھی, اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر شراب ملی ہو تو میں شراب کی وضاحت کر چکا ہوں, شراب کی قسمیں بیان کر چکا ہوں. ہر طرح کی شراب برابر حکم نہیں رکھتی. کئی شرابیں ایسی ہیں کہ جن کا تھوڑا حصہ پینے سے جس سے نشہ نہ چڑھے وہ جائز ہے. یہ بتا چکا ہوں, وہ موضوع آپ سن سکتے ہیں. یہ صحابہ کرام پیتے تھے, حدیث سے سنا چکا ہوں. ہمارے خلفاء کی طرف منسوب شراب نوشی کی حقیقت یہ موضوع ہے. بہرحال ایسی باتوں سے بھی جو بے سر و پا ہوں یا ہوں تو وہ بندہ شریعت کو سمجھتا نہیں ہے, تو ایسی باتوں کی طرف بھی آپ دھیان نہ دیں.
یہ بھی فیصلہ ہوا بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی پیتا ہے تو ہم اس پر سختی نہیں کریں گے، اگر کوئی خود نہیں پیتا تو ہم اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے پی ضرور بھائی. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بوتلوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب آ گیا عورتوں کے شناختی کارڈ کا مسئلہ. ہمارے عورتوں کے شناختی کارڈ ہم لوگ نہیں بنواتے، تو اس سے بہت مقامات پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. نکاح درج کروانا ہے، اب اس میں بھی تصویر شناختی کارڈ لاؤ بیوی کا. وراثت منتقل ہونی ہے، وراثت اس کے لیے بھی ہو، یعنی ہر طرف انہوں نے ضروری کر دی. تو بھئی کیا کریں؟ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ مسئلہ کیا کریں بھائی. جو حضرت صاحب یہاں پر یعنی اس مسئلے میں جو لوگوں کو حکم سناتے تھے، جو میں کہتا تھا، وہ دونوں بالکل ایک جیسی بات ہے. ہم یہی کہتے تھے اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی خود ہم بنواتے نہیں. ہماری بحمد اللہ تعالی مستورات ایسی باتوں سے انتہائی متنفر ہے. اگر ہم ان کو کہہ بھی دینا کہ فلاں ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے، چلو تصویر بنواؤ اور شناختی کارڈ بنواؤ، تو وہ ہماری بات ماننا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گی لیکن یہ غلیظ بات نہیں مانیں گے. لیکن ہم جو لوگ بنوانا چاہتے ہیں اپنی مجبوریوں کے تحت، ہم ان کو روکتے نہیں. بنواؤ یہ کہتے بھی نہیں، بنائیں تو روکتے بھی نہیں. وہ آزاد ہیں. اب ان کا مسئلہ خدا کے ساتھ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم سختی سے کہہ دیں نہ بنواؤ، ان کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو ٹوٹ پڑیں گے ہم پر. دیکھا ہے آپ نے نقصان بربادی کرا دی، ہمارا نقصان ہو گیا. لہذا ایسے مسائل میں ہم نہیں آتے. یہ مسئلہ ایسے حل ہو گیا. اب آ گیا ٹچ موبائل کا مسئلہ، کیمرے ویڈیو اس کا مسئلہ. جب میں اجلاس کے لیے جا رہا تھا تو میں نے غور کیا نا، سچی بات ہے پہلے اس کی طرف توجہ نہیں گئی، جاتے ہوئے یہ توجہ ہوئی کہ یار میں جب ٹچ ویڈیو بنواؤں گا تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ میں ٹچ موبائل رکھنے کی دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں. اجازت نہیں، دعوت. اجازت سے اوپر ہے. یعنی لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں رکھو بھائی، کیونکہ جو ویڈیو بنے گی وہ ٹچ کے بغیر تو نہیں دیکھی جائے گی. تو میں نے سوچا یہ تو میں سر پر گناہ لے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھی یہ تو آج کے بعد قطعاً یقیناً بند، ختم. کوئی سنے کوئی نہ سنے، کوئی بھوکتا ہے اس کا رد ہو یا نہ ہو، خدا جانے وہ سور کا بچہ جانے. ہم
کسی کے رد کے لیے خود اتنے بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے. یہودی یہ ذہن میں رکھو ٹچ موبائل ٹی وی کی جگہ آیا ہے. ایسے سکول ٹی وی ووٹ تین کی مخالفت یہ ہمارا نصب العین ہے, یہ ہمارا جماعت کا منشور ہے, یہ ہمارے بنیادی اصول ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور میں نے تو خصوصاً آپ کو معلوم ہے کہ انہی فلموں پر میں تو جیل دیکھتا رہا ہوں, جیل جاتا رہا ہوں. تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیسے کروں؟ سچی بات یہ ہے جب تک میری توجہ اس طرف نہیں گئی اس وقت کے لیے میں اپنے خالق تعالی سے معافی مانگتا ہوں. لیکن اب جب بات سمجھ آ گئی ہے اس کے بعد میری محفل میں ویڈیو بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. اگر کسی خبیث کو پکڑا گیا تو اس کی چھتروڑ ہوگی, اور اگر کوئی چھپا کر بناتا ہے وہ اور خدا. اس کے اندر ہمارا ذرہ برابر بھی اتفاق نہیں ہوگا. یہ ٹچ موبائل اور ویڈیو ویسے بھی اس کے اندر میں کیسے آیا؟ میں تو اتنا شدید مخالف تھا. آنے کی وجہ یہ بنی کہ کیمرے میں کیمرہ کہتا ہوں نیٹ پہ کسی نے میری تقریر چڑھا دی. خدا جانے وہ کون کتے کا بچہ تھا جس نے یہ لعنت ملی ہے. وہ حرامی جہاں بھی ہوگا نا, وہ اگر میری بات سن رہا ہے تو میں اس کا گریبان قیامت کو روز پکڑوں گا. کتے کا بچہ تو نے یہ جرم کیوں کیا تھا؟ اس نے میری تقریریں ڈال دی, تقریروں پر رد آنا شروع ہو گئے. تمہیں پتہ ہے ٹچ موبائل کا میدان جو ہے نیٹ کا بہت ہی آسان اور آزاد ہے. جدھر کوئی مرضی بیٹھ کر بھونکنا شروع کر دے کوئی اس کو نہیں روک سکتا. رد آنا شروع ہو گیا. اب رد سنے کم مکلوں نے رد سنے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا یار استاد جواب نہیں دے رہا, استاد جواب نہیں دے رہا, یار استاد دیکھو اس نے فلاں رد کر دیا, فلاں رد کر. وہ پتہ نہیں یار استاد کو اب جواب نہیں آتا, کیا وجہ ہے, بولتے نہیں بولتے. میں نے کہا, میں نے سمجھا کہ یہ تو ایک نیا کھڈا کھول گیا بھائی, نئی مصیبت پڑ گئی. دوسری طرف سے کوڈو خبیث نے سب یہ رکھ لیا تھا پہلے حضرت صاحب کے پاس, آپ کو معلوم ہے. اب میں نے اس عذر کی وجہ سے کہ میں نے رد کرنا ہے, میں نے اس غلاظت میں قدم رکھ لیا. ایک عرصے تک اس میں مبتلا رہا ہوں, لیکن حقیقت ہے میں نے دین کا اس میں نقصان دیکھا ہے, فائدہ نہیں دیکھا. اب سوچتا ہوں کہ وہ رد کرنا میرا غلط تھا. میں اسی طرح اپنے راستے پہ قائم رہتا, اپنی سختی پہ قائم رہتا اور ان بغیرتوں کے رد کو ہاتھ نہ لگاتا, تو اس طریقے سے ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں جو مضبوطی دین کی بنتی
وہ رد کرنے کے ذریعے سے نہیں بنی بلکہ الٹا کمزور ہو کر برباد ہو گئی۔ جو موبائل دوسرا ہے یہ بھی وہاں پر گزارش ہوئی، چھوٹا موبائل جس کو ہم پاک موبائل سمجھتے ہیں، یہ یہودی حرام زادے کا طریقہ ہے اور اس کے ماننے والے حرامیوں کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے برائی دیتا ہے، اس برائی سے اوپر یعنی اس برائی سے بڑی برائی دے دیتا ہے، اس سے پھر بڑی برائیوں کے درجے وہ کتے کا بچہ بڑھاتا جاتا ہے۔ جب بڑھاتا جاتا ہے تو جب پہلی برائی آئی تھی اس کو تھو تھو کر کے پھینکنے لگ گئے مسلمان، حرام ہے حرام ہے۔ جب دوسری آ گئی اب پہلی کو بھول گئے، دوسری حرام۔ جب تیسری آئی وہ بڑی تھی، اب وہ پچھلی دونوں بھول گئیں اور تیسری کے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح اس کتے کے بچے نے تمام برائیاں ہمارے اندر پھیلا دی اور ہم نے ان کو برداشت کر لیا۔ بھئی جو چھوٹا موبائل جس کو سادہ موبائل کہتے ہیں اس میں کنجری کی گشتی کی آواز ہے اور آواز پرکشش ہے، اور وہ پرکشش آواز حرام زادوں نے رکھی ہے تاکہ جو کان سے لگائے اس کی شہوت بھڑکے، اس کے خیالات برے ہوں، ان کا مقصد یہ ہے اور وہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کو جائز سمجھیں۔ ہمارے مرشد پاک کریم بڑے، ان کے آستان شریف پر ان کے رشتہ دار تھے سید صدر الدین شاہ صاحب، بھتیجے تھے پتہ نہیں کیا تھے، وہ ملتان سے ریڈیو لائے تو ہمارے امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضور صدر الدین شاہ موبائل لایا ہے، ریڈیو لایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل سیکھے نا، چلے گا نہیں۔ وہ ملتان تک بھاگتا رہا ادھر ادھر، ریڈیو چل نہیں سکا۔ تو ریڈیو میں تو فقط آواز ہوتی ہے نا، اور جو چھوٹا موبائل ہے اس میں بھی آواز ہوتی ہے۔ تو مرشد کریم ریڈیو پر اتنا سختی کرتے تھے تو موبائل پر بھی تو ان کی سختی اسی طرح ہوگی چھوٹے پر۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ تو شرع اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اب یہ ضرورت بن گیا، جس طرح کے ٹچ موبائل ہے اس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے تو بالکل جلسے میں کسی طرح اجازت نہیں دینی۔ ہاں جو کاروباری لوگ ہیں، اب کاروبار چل پڑا ہے آن لائن، اور آن لائن کے بغیر کاروبار کرتے ہی نہیں ہے۔ ہمارا بابا جمیل ایک بار اس نے موبائل ٹچ لیا، چند دن رکھا اور توڑ دیا۔ بھائی کیوں توڑ دیا؟ تو استاد یہ تو برائی سے بچ نہیں سکتا بندہ۔ چند دن بعد پھر خرید کر لیا۔ وہ بابا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں بازار سے کچھ سودا نہیں ملتا اس کے بغیر۔ اب اس کے پاس بھی ہے، اس کے بچوں کے پاس بھی ہے، یعنی جو دکان پر بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم یہاں پر سختی کرتے ہیں تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کاروبار کرنے والے وہ بھاگ جائیں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اسی طرح جو چھوٹا موبائل ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ برائی نہیں، برائی پکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ضرورت اب بن گئی ہیں خبیث ماحول میں کہ ہم
کی رخصت نہیں دیتے ضرورات تبیح المحظورات کے کلیے کے ساتھ تو بہت پریشانی بن جائے گی، تنگی بہت ہو جائے گی، اور ہمارے اسلام کا کلیہ الحرج مدفوع، تنگی جو ہے نا اس کو دور کرنے کا حکم ہے، تو تنگی دور کرنی پڑی۔ چھوٹا موبائل رکھ رہے ہیں، لیکن بڑے موبائل کی کوئی اجازت نہیں سوائے ان لوگوں کے جو کاروبار کرتے ہیں۔ اب جن کے پاس ہے اور ان کا کاروبار نہیں، یہ بہانہ بنا کر رکھ لیں گے۔ بھئی ہر بندے کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ ہے۔ اگر یہ کاروبار کو محض ایک عذر بہانہ بنا رہا ہے رکھنے کے لیے، اور اس کا کاروبار کوئی نہیں ہے، اس کا کاروبار صرف بے غیرتی کا ہے، جب نکالا دیکھ لیا، سیلفی اٹھا لیجیے، سیلفی سر آپ ادھر کھڑے ہو جائیں اور سیلفی، تو سمجھو اپنی جہنم بنا رہا ہے۔ اور اگر اس کا عذر صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے، تو وہ اس کو پھینک دے، اس سے دور ہو جائے۔ ہم جب کسی خبیث کا رد کریں گے نا تو ویڈیو کے ساتھ نہیں ہوگا، اسی طرح آڈیو رد ہوگا، یا میں جہاں جلسے کروں گا ہر طرف جلسے کیے، ہزاروں بندے ہوتے ہیں، سن لیں گے، ایک دوسرے کو جا کر بتائیں گے، یہ دنیا میں پھیل جائے گا جیسے پہلے پھیلتا رہا ہے۔ اللہ اللہ خیر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مجھے تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، نہ کچھ چھوٹا موبائل چلانا آتا ہے نہ بڑا۔ مجھے تم کہو کہ اس سے نمبر ملا دو، مجھے کوئی پتہ نہیں نمبر کیسے ملاتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے، سکولی خنزیروں نے کیا کچھ کرنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم پہلے آپ کو خبردار کرتے رہے۔ لعنت ہے مولویوں پیروں پر کہ جنہوں نے کفر کی حمایت کی، اسلام کی مخالفت کی۔ ان بغیرتوں کا کچھ نہیں جاتا۔ بغیرت کا کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا یہ ہے ہم سے حکومت بات نہیں کرتی۔ میں کتنی بار ان کو چیلنج کر چکا ہوں، مناظرے کی دعوت دے چکا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جہاں بلاؤ ادھر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے کم از کم سمجھاؤ تو صحیح، ہمیں کو مطمئن تو کرو۔ یا تم کہو کہ ہم فرعون کے سالے ہیں، ظاہر کرو، معلوم تو ویسے ہے ہمیں، لیکن کم از کم ظاہر کرو تاکہ فرعون کے سالے کے آگے ہم کوئی ایسا مطالبہ رکھنے کی جرات ہی نہ کریں۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ پاکستان جب سے بنا ہے، تمہارا پاکستان جب سے بنا ہے، تمہارا پاکستان جب سے بنا ہے، اس کا زیادہ وقت عورتوں کے شناختی کارڈ جو بغیر تصویر کے ہوتے تھے اور انگوٹھے کے ساتھ ہوتے تھے اس کے ساتھ گزرا ہے۔ تھوڑا عرصہ ہوا یہ تصویر والی شرط کا، تو بتاؤ پہلے اتنا عرصہ پہچان کیسے ہوتی رہی؟
میری بات نہیں سمجھا. اب بھی تم تصویر اور انگوٹھا تو تم نے شرط رکھا ہوا ہے بایو میٹرک کہتے ہیں نا. تمہاری ماں کی بایو میٹرک جو ہے یہ جو تم نے کیوں رکھی ہے؟ اکیلی تصویر کیوں کافی نہیں ہے؟ اگر تصویر سے ہی شناخت ہوگی تو یہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اور خصوصاً تم تو ہمیشہ ترقی کے طلبگار ہو. پرانے طریقے کو فرسودہ بیکار کہہ کر چھوڑنا یہ تم کمینوں کا نصب العین ہے. نصب العین ہے تو اس کو چھوڑو، یہ تو پرانا طریقہ ہے. نئے پر عمل کرو. انگوٹھا کو ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ بدماشی کیوں چل رہی ہے؟ معلوم ہوا ان کو پتہ ہے تصویر کے ساتھ خدا کی شان ہے. یہ خود کہتے ہیں صورت سے مل سکتی ہے، لیکن یہ جو خدا نے لکیریں بنائی ہیں ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی. وہ بھڑوے جو تمہارے نزدیک خدا نے فرق اور شناخت کے لیے چیز بنائی ہے اسی کو رہنے دو. اگر تم بھڑوے تو ہم تو بھڑوے نہیں ہیں. اپنی بےغیرتی اپنا بھڑوا پن ہم پر تو مسلط نہ کرو. بات سمجھنا. دیکھو نا اب ان کمینوں نے یہ سمجھا کہ فقط عورت کا ہی با تصویر شناختی کارڈ رکھتے ہیں تو ان کی عورتیں جو ہیں وہ تو پرواہ نہیں کر رہی. کسی مسئلے کو اپنے عزت اور غیرت اور حیا کے مسئلے پر وہ مقدم سمجھتی نہیں ہے. جب نہیں سمجھتی تو اب کیا بنے گا؟ اب ان حرامیوں نے کیا کر دیا کہ جی یہ تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنے گا جب تک تیری بیوی کا نہیں بنے گا. ابے سالے بڑوے میں تیرے کام آ سکتا ہوں، ادھر کیوں نظر اٹھاتا ہے؟ تم نے جو لعنت لینی ہم سے لے لو، ادھر کیوں جاتے؟ جواب دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے. بڑا دعویٰ کرتے ہیں روشنی. بھائی دنیا میں روشنی کے ساتھ چلو تو کمینے چلو روشنی کے ساتھ. روشنی تو ہمیشہ دلیل ہوتی ہے. دلیل روشنی ہے، وہ دلیل علم ہے، علم روشنی ہے. تو چلو ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ چلو. اگر دلیل کے ساتھ ہم آپ کو خاموش کرا دیتے ہیں تو اپنی فرعونیت کیا ہے ان کے پاس؟ انگریز غلامی ہے. یہ کوئی فرعون نہیں ہے. ہاں یہ فرعون کی ٹٹی برابر بھی نہیں ہے. ہاں فرعون تو بلا لوگ تھے. فرعون وہ ہیں جن کے یہ غلام ہے، وہ فرعون ہے. یہ اپنی ہوا بھی نہیں نکال سکتے ان کی مرضی کے خلاف. روشنی تو چلو ہمارے ساتھ بیٹھو. اگر ہم نے تم کو خاموش کرا دیا تو اپنے فرعونوں کا حکم چھوڑو. اگر تمہارے فرعون بھی کہتے ہیں کہ یہاں ہم روشنی کے ساتھ چلتے ہیں اور روشنی کے ساتھ ہی چلاتے ہیں لوگوں کو، تو پھر اور اگر تم ہمیں خاموش کرا دو ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے. بس یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟
اگر کوئی کہے او جی ایسا کہہ دیا تو کفر بن جاتا ہے، وہ بڑوا جب اگلے کو یقین ہے کہ باطل مجھے چپ نہیں کرا سکتا، میں یقین کے ساتھ اللہ کے محبوب قرآن پاک میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں اور اے کافرو یا تم ان میں سے کوئی تو ہدایت پر ہے، بتاؤ کس انداز سے کہا جا رہا ہے، میں یا تم، حالانکہ وہ تو پکی بات ہے کہ صرف حضور ہی ہدایت پر ہے، آنا اور ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، میں یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں، ہم دو فریقوں میں سے ایک، یا ہدایت پر ہے یا گمراہی۔ اب اللہ کے محبوب کی مراد کیا تھی؟ تم ہو، لیکن فرمانے کا انداز یہ ہے کہ اگلا یہی سمجھ رہا ہے کہ یار اس کو تو کوئی لگتا ہے شک مک ہے، کیا ہے یہ، کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یا تم ان دو فریقوں میں سے کوئی ایک ہدایت میں ہے یا گمراہی میں، یہ تو کوئی بات نہ ہوگی، یہ اس جاہل کا کام ہے۔ اللہ پاک نے ایسا انداز، اللہ اگلے کی لگام ڈھیلی کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں مناظرے میں ارخاء العنان، لگام ڈھیلی کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ کلام کیا جا رہا ہے، میں بھی لگام ڈھیلی کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یقین ہے اللہ کے فضل سے دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں کہ ایسے مسائل میں ہمیں خاموش کرا دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تھے وہ اہم فیصلے جو ناچیز نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ فیصلے اجلاس میں اتفاقی طور پر ہوئے، حضرت صغیر، ناچیز اور دیگر جو ساتھی موجود تھے، سب کے اتفاق سے یہ